السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مقدمات نماز میں چل رہی ہے۔ چوتھا مقدمہ بدن اور لباس۔ آج کا سوال یہ ہے کہ انسان کو کتنا بدن نماز کے حالت میں چھپانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے والا مرد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ یعنی اپنے پیچھے اور آگے کے حصے کو چھپائے، چاہے اس کو کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہ ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر یعنی پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر کے گھٹنے تک اپنے جسم کو چھپائے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، چاہے اس کو کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو چھپائے، حتیٰ کہ سر اور اپنے بال کو بھی چھپائے، اور اس طریقے سے چھپائے کہ وہ اپنی نظروں سے بھی اپنے جسم اور سر اور بال کو نہ دیکھ سکتی ہو۔ مثلاً اگر کوئی ایسی چادر پہنے کوئی عورت کہ جس میں اپنے جسم کو خود دیکھ سکتی ہو یا اپنے بالوں کو دیکھ سکتی ہو تو اس کی نماز میں اشکال ہے۔ البتہ وہ اپنے چہرے اور کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ یقین کرنے کے لیے کہ اس نے اپنے بدن کی واجب مقدار کو چھپا لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے، ضروری ہے کہ وہ کلائیوں کا کچھ حصہ اور چہرے کا کچھ حصہ اور اسی طریقے سے ٹخنوں سے نیچے تک پیر کا کچھ حصہ چھپائے۔ اگر کوئی شخص نماز کے درمیان پتہ چلے کسی شخص کو کہ اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرمگاہ کو نماز کی حالت میں فوراً چھپائے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد نماز کا کوئی بھی جز، کوئی بھی فعل انجام نہ دے جب تک کہ وہ اس کو شرمگاہ کو نہ چھپا لے۔ لیکن اگر نماز کے بعد یہ پتہ چلے نماز مکمل کر چکا، پڑھ چکا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کی شرمگاہ نظر آ رہی تھی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ انسان نماز میں اپنے آپ کو گھاس پھوس پتوں سے اور حتیٰ کہ گیلی مٹی سے اگر اس بھی چھپا سکتا ہے، لیکن یہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ پتوں سے، گھاس پتوں سے اور گیلی مٹی سے اس وقت چھپائے کہ جب اس کے پاس کپڑا موجود نہ ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہ ہو اور نہ گھاس پھوس پتے وغیرہ بھی کچھ موجود نہ ہو، اور آخر وقت تک اسے امید بھی نہ ہو کہ اسے کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس سے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے، تو اب اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی دیکھنے والا نہ موجود ہو، کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا ہو، تو وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ اور اگر اسے یہ احتمال ہو، یہ امید ہو، احتمال ہو کہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، جو محترم شخص، ممیز اور محترم شخص کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھ سکے، مثلاً بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور دونوں ہی صورت میں کھڑا ہو کر کے یا بیٹھ کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اسے یہ احتمال ہے کہ کوئی ممیز اور محترم شخص اس کی شرمگاہ کو رکوع یا سجود کی حالت میں دیکھ لے گا، تو اب اسے چاہیے کہ رکوع اور سجود اشاروں کے ذریعے سے کرے۔ لیکن اگر دونوں ہی حالت میں احتیاط لازم یہ ہے کہ دونوں ہی حالت میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو یا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو احتیاط واجب کی بنا کے اوپر اپنے بعض اعضاء جسم سے، یعنی مثلاً اپنے اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی ران اور زانو کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اور اگر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔